ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے ایسے گناہوں کے متعلق جو اتنے شدید اور اتنے بڑے جرائم ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی سزا آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی سزا دیتے ہیں۔ یعنی عام طور پر جو گناہ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الحساب قیامت کا دن رکھا ہے۔ قیامت کا دن حساب کتاب کے لیے آدمی کو اپنے سارے اعمال کا حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں، ان کا اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو انسان نے جواب دینا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرتے، ان کی سزا دنیا میں ہی شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے شدید گناہ وہ والدین کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے میری عبادت کرنی ہے، اور یہ حقوق اللہ ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑی عبادت وہ ہے بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب اس کے الٹ پہ آ جائیں۔ اب اس کے الٹ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ، یعنی جو جرائم ہیں ان میں سب سے بڑے جرم پہلے نمبر پر الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، دوسرے گناہوں کو چاہے تو معاف کر دیں۔ دوسرا فرمایا وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف حدیث کے اندر یہ چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ مستقل شراب پینے والا، والدین کے ساتھ یہ کرنے والا، نافرمانی کرنا، اور دیوس بے غیرت خاوند، ان تین کے متعلق فرمایا کہ یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے، ان میں یہ جنت کی خوشبو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جنت میں یہ لوگ کبھی داخل نہیں ہوں گے والدین کا نافرمان۔ یعنی شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، اور ایسا آدمی اس کو آخرت میں تو جو سزا ملے گی کہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اور اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جن والدین نے آپ کو پالا پوسا، مثلا والدہ کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والدہ نے وہن علی وہن، یعنی مصیبت پر مصیبت آپ کو پالا ہے، پیٹ کے اندر آپ کبھی پیٹ کے ساتھ ایک پتھر یا گھڑا وہ باندھ کر، مشکیزہ باندھ کر تو دیکھیں، آپ ایک دن نہیں گزار سکتے، اور والدہ نے 9 مہینے تک آپ کو پیٹ کے اندر رکھا، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے پرورش کرتے ہیں والدین جانتے ہیں۔ اور یہ ہر گھر میں ہی پریکٹیکل ہوتا ہے کہ بچہ اگر رونے لگ جائے، اس کو چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن والدین ساری ساری رات سو نہیں پاتے۔ جن والدین نے آپ کے لیے اتنا کیا، اب جب وہ بڑھاپے میں آ گئے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ نے ان کو اف بھی نہیں کہنا اگر نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں سب سے ہلکی چیز سمجھی جاتی ہے اظہار افسوس کے لیے، ڈانٹنا تو اور ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے افسوسن اف بھی نہیں کہنا خندہ پیشانی سے، کیونکہ عام طور پر بڑھاپے میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم والدین نے ہمیں جب ہم بالکل کمزور تھے تو ہمیں پالا پوسا، اسی طرح جب آدمی بڑھاپے میں جاتا ہے تو والدین جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو کبھی یہی حالت ہوتی ہے، چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے، کمزوری بھی، ہر ایک چیز میں آدمی محتاج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیشاب پخانے میں بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معذوری سے بچائے، اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج کبھی کرے ہی نہ، لیکن ایسی کیفیت آ بھی جاتی ہے تو والدین اس نوبت کو پہنچ جاتے ہیں، تو تب بھی فرمایا کہ والدین کی یہ خدمت آپ نے خوش اسلوبی سے کرنی ہے،
والدین کی ایک خدمت، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو اپنے والدین کو پایا، دونوں کو یا ان دونوں میں سے ایک کو، اور اس شخص نے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا اکرام کرنے کی، ان کی عزت اور احترام کرنے کی اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔